السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر به ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج چھٹا روزہ اور 7ویں تراویح ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج نماز تراویح میں سورۃ الانعام کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورۃ الانعام بہت ہی فضیلت والی صورت ہے، اس معنی کر کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی ایک ایسی صورت ہے کہ اس کے نزول کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 70,000 فرشتے تشریف لائے تھے۔ اس کی بنیاد پر اور اس وجہ سے اس سورۃ پاک کی بڑی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس سورۃ پاک کا آغاز پروردگار نے اپنی تعریف سے کیا ہے اور اس طرف توجہ دلایا کہ اے لوگو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہی کی تعریف اور تقدیس اور تمجید کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ذات ہر عیب و عیوب سے پاک اور صاف ہے۔ تو اس سورۃ پاک میں خاص کر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے ذریعے سے آغاز فرمایا اور اس طرف توجہ دلایا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی تعریف کرو، اسی کی بڑائی، اسی کے لیے حمد و ثنا، اسی کی ذات پاک سے ہر ایک چیز وابستہ، اس لیے اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تسبیح و تقدیس، تمجید، بڑائی، تعریف، حمد و ثنا، جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو اس سورۃ پاک کی اس بنیاد پر فضیلت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نے اپنی تعریف سے سورۃ پاک کا آغاز فرمایا۔ اس سورۃ پاک میں خاص کر توحید اور رسالت کے مضبوط دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور خصوصاً کفار و مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات توحید پر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مدلل اور مستحکم طریقے سے جواب دیا ہے، اور مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے توحید کو ثابت فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر اس سورۃ پاک میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور خصوصاً نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور ساتھ ساتھ اسلام کی حقانیت کی ایک بڑی مضبوط دلیل ملتی ہے۔ اس سورۃ پاک میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ واقعات بھی مذکور ہیں جب اول مرحلے میں وہ اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں کبھی ستاروں کو، کبھی سورج کو، تو کبھی چاند کو وہ خدا کہہ رہے تھے، لیکن ہر ایک کو باطل کر کے پھر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات کے ذریعے سے یہ اعلان فرمایا بس پوری کائنات کا مالک ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، نہ ستارے، نہ چاند، نہ سورج کوئی معبود ہے، بلکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس سورۃ پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات کہ اس سورۃ پاک میں
में चंद आयतों में 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फहरिस्त ज़िक्र की गई है, जो कुरान करीम में और कहीं इस तरह से मौजूद नहीं है। तो 17 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो मशहूर व मारूफ़ हैं, जिनके नाम कुरान करीम में मज़कूर है, एक ही जगह चंद आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र फरमाया है। साथ साथ अल्लाह ताला ने इस सूरत पाक में अपने दीदार के सिलसिले में भी ज़िक्र फरमाया है। तो मैं ये अर्ज़ ये करूँ कि इस सूरत पाक की इस बुनियाद पर बड़ी अहमियत और फ़जीलत बढ़ जाती है और इसकी तिलावत कसरत से करनी चाहिए, क्योंकि इसके पढ़ने से ईमान में पुख्तगी पैदा हो जाते हैं और साथ साथ तौहीद पर यकीन हो जाता है। इसलिए सूरत पाक की तिलावत कसरत से करनी चाहिए। अभी मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत किया हूँ, इस पर थोड़ी सी मुझे बात करनी है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया और एक बहुत बड़ा कुंबा ख़ानदान और इंसानों की एक बड़ी तादाद, जिसमें रिश्तों के एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है। हम सब साथ मिल कर के रहते सहते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरफ ख़ास कर तवज्जो दिलाए कि ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना, रहना सहना, दोस्ती यारी कम किया करो, उससे परहेज़ किया करो। ख़ास कर उन लोगों की सोहबत, उन लोगों के साथ उठना बैठना जिनका ताल्लुक़ दीन से बहुत कम है, दीन से दूरियां है, दीन का वो मजाक उड़ाते हैं, दीन की तौहीन करते हैं, दीन की बातों के सिलसिले में वो गलत बयानी से काम लेते हैं, जिनकी मजलिसें ऐसी कायम होती हो जहाँ पर में दीन, इस्लाम और शरीयत की ख़िलाफ़ बातें की जाती हो या इस्तेहज़ा की जाती हो या जिनकी ये मिजाज और आदतें हो, ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने से अल्लाह रब्बुल आलमीन मना फरमाया है और साथ साथ नापसंदीदगी का इजहार फरमाया। ख़ुद हम सब के आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरफ तवज्जो दिलाए, वज़क्किर बिही अन तुब्सला नफ्सुम बिमा कसबत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि आप उन लोगों को नसीहत कीजिए। उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वज़रिल लज़ीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, यानी अल्लाह ने फरमाया जिनको दुनियावी, और छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और जो दुनियावी ज़िंदगी के धोखे में पड़ चुके हैं। रातों दिन का मशगला उनकी दुनिया, रातों दिन सोचना उनकी दुनिया, उनकी हर निगाह, हर नज़र में दुनिया। आखरत से जो लोग गफलत में पड़े हुए हैं और दीन के कामों और दीन की बातों को जो लोग मजाक उड़ाते हैं, जो लोग अपने दीन के सिलसिले में तवज्जो कम रखते हैं और दीनी हालात पर उनकी निगाह कम होती है और बात बात में दीन और दीन वालों के साथ में इस्तेहज़ा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लाडले हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया कि आप छोड़ दीजिए, हट जाइए, उन लोगों के सामने मत जाइए, मत बैठिए जिनका मिजाज बराबर ही हो और जिनके पास दुनियावी कैफियतें हो, रातों दिन की सोच और फ़िक्र दुनिया की हो, हमेशा उनका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलने में दुनिया ही दुनिया हो। ऐसे लोगों से किनारा कश रखिए। हाँ, मौका और हालात पर आप नसीहत ज़रूर कीजिए उनको और उनको इस तरफ तवज्जो दिलाइए कि जिन लोगों ने अपने आमाल को और अपने आमाल की ख़राबी की बुनियाद पर में कहीं ऐसा ना हो वो अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएं। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन नसीहत करने का हुक्म ज़रूर दिया गया, लेकिन साथ साथ ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने रहने सहने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका गया। ये आयत करीमा दर हकीकत पूरी उम्मत के लिए है, पूरी उम्मत के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो वक्त आने से पहले उनको नसीहत कीजिए, वो वक्त आने से पहले उनको तवज्जो दिला दीजिए, वो वक्त आने से पहले उनको होशियार कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो दीन की मजाक करने की वजह से, दीन वालों की मजाक करने की वजह से, दीन के मसले और मसाइल के तफरीह करने की वजह से कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की गिरफ्त में वो आ जाएं, अल्लाह की पकड़ में आ जाएं। उससे पहले ज़रा नसीहत कर दीजिए, उससे पहले ज़रा उनको तवज्जो दिला दीजिए।
ورنہ جب اللہ کی پکڑ اور گرفت ہو جائے گی تو اللہ فرما رہا ہے لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر تو اللہ کے سوا ان کا کوئی مدد اور دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا، ان کے کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی رہائی کے لیے ڈھونڈیں گے لیکن کوئی اس کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، ہر طرح کے وہ ان کی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا کسبوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان کی گرفتاری ہو جائے گی تو نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی فدیہ اور ہدیہ لے کر کے ان کو چھڑانے والا ہوگا، بلکہ وہ لوگ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے وہ پڑ جائیں گے، اور پھر آخرت میں ان کو گرم گرم شراب ڈالا جائے گا، ان پر عذاب علیم کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ آدمی کو چاہیے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے جہاں سے دین کی کوئی باتیں مل جائے، جہاں سے اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی نعمت اور سامان مل جائے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ رب العالمین اس وقت میں کون نیک لوگ ہیں اور کس کو ہم ولی سمجھیں؟ تو اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تم کے ولی ہیں اور اللہ کے وہ لوگ نیک بندے ہیں جن کو دیکھ کر کے تجھے اللہ یاد آ جایا کرے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے، ایسے لوگوں کی تلاش کیجیے جہاں سے آخرت آپ کی بن جائے، جہاں سے اللہ سے آپ کی دوستی ہو جائے، جہاں سے اللہ کی رضا اور نعمتیں مل جائے۔ ایسی صحبتیں اختیار کیجیے، ایسی مجلسیں اختیار کیجیے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجیے۔ آج اس پرخطر ماحول اور زمانے میں جہاں قدم قدم پر گناہ کی چیزیں ملتی ہے، گناہوں کی باتیں ملتی ہے، گنہگار کی کیفیتیں سامنے آتی ہے، آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا اکثر و بیشتر ایسے ہی حالات میں ہو رہے ہیں۔ غور کیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے مذاق کرنے والوں کے ساتھ رہنے سہنے سے کہیں اللہ کی پکڑ اور گرفت نہ آ جائے۔ آج دنیا میں جو پکڑ ہے، آج دنیا میں جو گرفت ہے، دنیا والوں کی جو آج ان کے حالات اس طرح بنا دیے گئے ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ مکمل طور سے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا گزارنا ہوتا ہے جو لوگ اکثر و بیشتر دین سے دوریاں اختیار کیے ہوتے ہیں، دین کے خلاف محفلیں اور مجلسیں قائم کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت اور سنت کے مذاق کرنے والوں کے ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ جڑا رہتا ہے، کہیں اللہ کی گرفت اور پکڑ میں سب نہ آ جائیں۔ اسی لیے بچنا چاہیے ہمیشہ، اور ہمیشہ ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب ایک جنگل کے طرف سے سفر کر رہے تھے تو ایک پتھر کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ رک گئے کہ کیوں یہ پتھر رو رہا ہے؟ آپ پروردگار سے ہم کلام ہوئے، پوچھا اے اللہ یہ پتھر کیوں رو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ ہی پوچھ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پتھر سے ہم کلام ہوئے تو پتھر نے کہا کوئی وجہ اور نہیں، بس ایک ہی وجہ ہے، آپ کا ایک ایسی امت اور ایک ایسا فرد ابھی مجھ پر بیٹھ کر کے چلا گیا ہے جو اپنے وقت پر اللہ کی وہ عبادت نہیں کرتا، یعنی جو نمازیں آپ پڑھنے کا حکم دیے وہ نہیں پڑھتا، گناہ کثرت سے کرتا، وہ مجھ پر بیٹھ کر کے چلا گیا ہے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کل میدان محشر میں میرا اور اس کا حشر ایک ساتھ اللہ نہ کر دے، اس لیے میں ڈر رہا ہوں۔ کل کا ایک بے جان پتھر بھی ایسے لوگوں سے بچنا چاہتا تھا، کل کا بے جان پتھر ایسے لوگوں سے ڈرتا تھا، لیکن آج تو پڑھے لکھے لوگ، بڑے ہوشیار اور چالاک بننے والے لوگ، ان کی مجلسیں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، انہی لوگوں کی وہ قدر کرتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ دین کے مذاق، دین کو آسان، دین کی سہولتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کو پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں بچیے ایسے لوگوں سے، ایسی مجلسوں سے، ایسی محفلوں سے، ایسے معاملات سے بچنا ہے، ورنہ کہیں اللہ رب العالمین کی گرفت سخت نہ ہو جائے۔
اسی لیے جب مکہ کے وہ چودھری اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد وہ کمزور طبقے کے لوگ ہیں، وہ غلام آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں، وہ فقیرانہ درویشانہ زندگی رکھنے والے لوگ ہیں، جن کے کپڑے پرانے ہیں، جن کے بدن سے پسینے کی بدبو آتی ہے، جن کو رہنے سہنے کا زندگی کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، وہ لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے ہم نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیجئے اور ان کو اپنے سے دور کر دیجئے تو ہم کافی وقت آپ کے ساتھ گزاریں گے، آپ کی نصیحتیں باتیں ہم سنیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ لہذا مصلحتاً ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل فرمایا، اور اسی موقع پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے پہنچ گئے اور آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھا دیجئے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ نہیں فرمائے تو پوری سورت اللہ رب العالمین نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کے ذریعے سے نازل فرما کر کے آپ کو اس طرف توجہ دلائی، اور ساتھ ساتھ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ ایسے لوگوں کو آپ بالکل نہیں ہٹائیے جو صبح و شام اللہ کے ذکر کثرت سے کرتے ہیں، جو لوگ صبح و شام پروردگار کی یاد کرتے ہیں، چاہے ان کے کپڑے کیوں نہ پرانے ہو، ان کے بدن سے کیوں نہ بدبو آ رہی ہو، لیکن ان کا دل پاک ہے، ان کا دل صاف ہے، اللہ کی محبت ان کی دلوں میں ہے۔ اللہ پھٹے پرانے کپڑوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ نئے کپڑوں کو نہیں دیکھتا ہے، قیمتی کپڑوں کو نہیں دیکھتا ہے، خوبصورت حسین چہرے اور جسم کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اللہ دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ کے ارد گرد جو لوگ آ رہے ہیں وہ چودھری لوگ ہیں، وہ متکبر لوگ ہیں، وہ دنیا پرست لوگ ہیں، آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے، آپ ان کو نصیحت کر کے الگ ہو جائیے، ان کو بس بتا دیجئے کہ تم ہوش میں آ جاؤ ورنہ ایک دن تیری گرفت اور پکڑ ہے۔ اور آپ کی پوری توجہ ان لوگوں کی طرف ہونی چاہیے جو اللہ کو صبح و شام کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لہذا ایسے لوگوں سے آپ محبت کیجئے، ان کو اپنے قریب رکھیے، ان کو آپ اپنے سینے سے لگائیے۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل و مجلس میں ایسے ہی لوگ بیٹھا کرتے تھے، وہ غریب قسم کے صحابہ ہوتے تھے، آپ اس کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، آج جو ہم لوگ اپنے محفل و مجلسوں میں غیر غلط لوگوں سے دوستی کر کے دین کی مذاق اور دین کی تمام ان پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہیں، ہوش میں آئیے ورنہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت سے آپ نصیحت پہلے کر دیجیے۔ آج علماء بتا دی ہیں، مدارس اور تمام دین کی مراکز سے یہی باتیں آئی، دین کی اہمیت سمجھا دی گئی، بہت ہر طرح کی شکلوں سے، لہذا نصیحتیں خوب ہو گئی، تقریریں خوب ہو گئی، محفلیں خوب ہو گئی، بڑی بڑی کانفرنس اور اجتماعات بھی کر دیے گئے میرے بھائیو بزرگوں، لیکن روش ابھی ہمارا بدلا نہیں ہے، طریقہ ہمارا بدلا نہیں ہے۔ آج بھی ایسے حالات میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بیٹھ کر کے بکواس کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں غیر غلط کاموں میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ کھیل تماشے میں جڑے ہوئے ہیں، ان کو ابھی اللہ کی قدر معلوم نہیں ہے، ابھی ان کے سامنے اللہ کی پکڑ دکھائی نہیں دے رہا، جس کی بنیاد پر وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ مسلمان نوجوان بڑا ایک طبقہ ہے جو رات کی اس خاموشی میں غیر غلط کام آج بھی کر رہے ہیں، کھیل تماشے کی چیزیں آج بھی اپنائے ہوئے ہیں، اور ان کو کسی طرح سے ان حالات سے کوئی غم اور فکر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، موقع اچھا ہے، اللہ رب العالمین نے اس وقت رمضان کا بابرکت مہینہ دیا ہے، تو ایسے حالات میں فرصت کے لمحات میں اپنے گھروں میں وقت گزاریے۔ اگر ایک باپ ہے تو اپنے بچوں کی نصیحت کرے اور اس کو ایک دین کی طرف توجہ دلائے، ایک شوہر ہے تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کی طرف توجہ دے، اگر وہ بے نمازی ہے تو اس خاموش اور ایسے بابرکت دنوں میں اس کو نمازی بنا دے، اپنے بچوں کو دین سکھا دے اور اپنے تمام رشتہ داروں سے دینی تعلقات پیدا کرے۔ لہذا یہی ہم سب کے لیے آخرت کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا، ورنہ اللہ
اللہ اگر پکڑ لیا تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ آج نظریں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حکومت کی طرف نظر دیکھیے، بہادروں کی طرف دیکھیے، بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کی طرف دیکھیے، اپنے بہت ہی ہمنوا اور ساتھیوں کو دیکھ لیجئے۔ قسم خدا کی جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو کوئی ساتھ نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں بچانے والا ہوتا ہے۔ آج اس وائرس کے اور اس بیماری کے وقت میں آپ دیکھیے کس طرح تنہائی کے معاملات ہو جاتے ہیں، یہاں تک مرنے والوں کو دفن کرنے والا اپنا قریبی رشتہ دار بھی کام نہیں آتا ہے۔ لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہی اللہ کی گرفت ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، بچو بچو، وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کیجیے، اللہ سے دوستی کر لیجیے، اللہ سے محبت کر لیجیے، وہی کام آنے والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ مالدار ہے جو کام آ جائے گا، بس اللہ کی ذات ہے، وہی ہمارا مدد کرنے والا، وہی ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین تمام نعمتوں جو عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کیجیے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل، کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا، سب چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے، تم کتنے بھی کسی سے دوستی کر لو، کسی سے کتنے دوستیاں بنا لو، کتنے رشتے بنا لو، کتنے تعلق کر لو، یاد رکھو تم کو تنہا تنہا آنا ہے میرے پاس۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اللہ نے صاف صاف اعلان فرما دیا تم کو تنہا تنہا میں بلاؤں گا، تنہا تنہا تجھے آنا ہے۔ جس طرح میں تنہا تنہا تم کو میں نے اکیلے بھیجا، اسی طرح تم کو تنہا آنا ہے، اور ہوگا کیا؟ اول مرۃ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، سب چھوڑ کر کے آؤ گے، اپنے پیچھے کوئی چیز لے کر کے نہیں آؤ گے، ہاتھ خالی ہے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا اس وقت نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ لقد تقطع بینکم ضل عنکم ما کنتم تزعمون، اس وقت جس کی تم عبادت کرو گے یا جس سے تم رشتے بنا رکھو گے، سارے رشتے تیرے ٹوٹ جائیں گے، تنہا تنہا آ جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، اچھی صحبتیں اختیار کیجیے، اچھے تعلق پیدا کیجیے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا کیجیے، اور دوستی سب سے بہتر دوستی اللہ کی ہے، اس سے دوستی بنا لیجیے۔ رمضان مبارک اس بابرکت مہینے میں اللہ سے دوستی کرنے کا خوب موقع ہے۔ یہ ہاتھ اگر چلا گیا اور جب یہ ساری دنیا کھل کر کے پھر سامنے آ گئی تو پھر دنیا کی طرف لپک پڑیں گے، اللہ سے دوستی کرنا پھر بھول جائیں گے۔ اس سے پہلے خاموش اور تنہائی کے موقع پر اللہ سے دوستی بنائیے، یہی کامیابی کی چیز ہے، اور اسی سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل اللہ کا دیدار کب اور کیسے ہوگا ایک ایمان والے کو اس سلسلے میں گفتگو کروں گا، جو بہت اہم اور بہت ہی اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری کی بات ہوگی۔ انشاءاللہ توجہ سے آپ سماعت کریں گے، جو بہت ہی فائدے کی چیز ہوگی۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ وعلیکم السلام۔